यसु المسیح کے مصلوب ہونے کے بارے میں اس لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا نام عبدل ہے۔ کیا انہیں مصلوب کیا گیا تھا یا نہیں؟ مسیحیت میں یسوع مسیح کا مصلوب ہونا اور ان کا دوبارہ جی اٹھنا انجیل کا مرکزی پیغام ہے۔ پوری مسیحیت اور جو مسیحوں کا ایمان ہے وہ یسوع مسیح کے مصلوب اور جی اٹھنے کے ستون پر کھڑا ہے اور اسی سے گرتا ہے۔ یہاں تک کہ پولس رسول بھی کہتے ہیں کہ اگر مسیح دوبارہ جی نہیں اٹھے تو ہماری تبلیغ بیکار ہے اور تمہارا ایمان بیکار ہے۔ دوسری طرف مسلمانوں کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ یسوع المسیح یا وہ ان کو جسے عیسیٰ بلاتے ہیں، ان کی صلیب پر نہ موت آئی اور نہ ہی ان کو قتل کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن کی سورہ النساء کی آیت نمبر 157 میں ایسا لکھا ہے۔ انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا، اور جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں۔ ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں ہے، محض گمان ہے۔ انہوں نے مسیح کو یقیناً قتل نہیں کیا۔ تو کیا یسوع کو مصلوب کیا گیا یا نہیں؟ ہم اس کو دیکھیں گے۔ آئیے ہم اس موضوع پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یسوع المسیح کی وفات کے بارے میں قرآنی حوالہ جات اور اس کی اسلامی علماء، امام اور اساتذہ کی تفسیر کا جائزہ۔ دوسری بات، میں یسوع کے مصلوب ہونے پر تاریخی شواہد کی چھان بین بھی کروں گا۔ آخر میں آئیے گفتگو پر مبنی مواد کی بنیاد پر نتائج اخذ کرنے کی کوشش کریں اور دیکھیں کہ اس سے انسانیت پر کیا اثر ہوتا ہے اور اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں۔ چلیں ہم ایک بار پھر سورہ النساء کی آیت 157 کو دیکھتے ہیں۔ یسوع المسیح کے مصلوب ہونے کے بارے میں قرآن میں یہی واحد حوالہ ہے۔ اس آیت کے صحیح معنی کی تشریح اتنی صاف اور واضح نہیں ہے۔ یہ واضح معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا بیان ہے کہ یقیناً کوئی تو مصلوب ہوا تھا، لیکن وہ یسوع المسیح نہیں تھے جو قتل ہوئے یا صلیب پر مرے یا کسی بھی چیز سے ان کو مارا گیا۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم اس کی تشریح کس طرح کریں؟ کیا ہم قرآن سے یسوع کے مصلوب ہونے کے بارے میں کوئی معنی یا اس کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں؟ بدقسمتی سے ان سوالات کا جواب قرآن میں کہیں نہیں مل سکتا۔ صلیب پر یسوع کی موت کے بارے میں پورے قرآن میں صرف ایک ہی آیت ہماری تحقیق کے لیے بہت کم معلومات مہیا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ آیت خود اپنے معنوں کے بارے میں بھی واضح نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اسلامی علماء، مولانا یا اماموں سے اس آیت کی مختلف تشریحات کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت ہے۔ چلیں میں یسوع کے مصلوب ہونے کے بارے میں 4 عام اسلامی تشریحات کو متعارف کراتا ہوں۔ پہلی تشریح یہ دعویٰ کرتی ہے کہ حقیقت میں صلیب پر کوئی نہیں مرا، کیونکہ یہ لکھا ہوا ہے کہ صرف ان یعنی یہودیوں کو ایسا ظاہر ہوا کہ کسی کو مصلوب کیا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ الجھن اور اختلاف ہے۔ لوگ شک سے بھرے ہوئے ہیں، ان کے پاس کوئی علم نہیں بلکہ قیاس ہے۔ دوسری تشریح کہتی ہے کہ کسی اور کو صلیب پر مصلوب کیا گیا تھا، لیکن وہ یسوع نہیں تھے۔ کسی اور کو صلیب پر لٹکایا گیا جو یسوع کی طرح دکھائی دیتے تھے، لیکن حقیقت میں وہ یسوع نہیں تھے۔ کچھ مسلمانوں کا خیال ہے کہ یہودا اسکریوت یا پطرس رسول تھے جنہیں مصلوب کیا گیا، جبکہ دوسروں کا خیال ہے کہ ایک راہگیر یا ایک رومی فوجی یسوع کی جگہ مارا گیا۔ قرآن اس بارے میں کوئی معلومات نہیں دیتا۔ مسلمانوں نے ان لازمی نظریات کو پیش کرنے کے لیے دوسرے ذرائع استعمال کیے ہوں گے۔ یہودا اسکریوت کے صلیب پر مرنے کی صورت میں مسلمان برناباس کی انجیل کا حوالہ دینا پسند کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے یہ کتاب قابل اعتماد ذریعہ نہیں اور نہ ہی حوالہ جات دینے اور سچے مواد کو پیش کرنے کے طور پر اہل ہے۔ براہ کرم برناباس کی انجیل کے جھوٹے دعووں کے بارے میں ہماری ویڈیو کو چیک کریں۔ پطرس رسول کے معاملے میں میرے پاس کبھی بھی اس نظریے کی معقول وضاحت سامنے نہیں آئی۔ در حقیقت یہ روایتی اور تاریخی طور پر ثابت ہے کہ پطرس یسوع کی موت کے بعد ایک بہت عملی اور محنتی رسول تھے۔
انہوں نے پورے اسرائیل، سامریا، ترکی اور مشرقی یورپ کا سفر کیا، یہاں تک کہ وہ آخری میں روم پہنچے۔ انہوں نے نئے قائم ہونے والے کلیساؤں کا دورہ کیا اور انہیں مضبوط کیا۔ در حقیقت پطرس نے یسوع کی موت کے بہت عرصے بعد کلیساؤں کو یسوع کے طور طریقوں پر عمل کرنے کی حوصلہ افزائی اور تعلیم دینے کے لیے 2 خطوط بھی لکھے۔ اگرچہ پطرس کی موت کو کلام مقدس میں بیان نہیں کیا گیا ہے، مگر اس وقت کے متعدد مصنفین گواہی دیتے ہیں کہ ان کو روم میں 64 عیسوی میں مصلوب کیا گیا تھا۔ یہ یسوع کی موت کے 30 سال سے زیادہ کا عرصہ ہے۔ پطرس نے الٹا مصلوب ہونے کی خواہش ظاہر کی کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے تھے کہ ان کو اپنے آقا کی طرح مارا جائے۔ ایک اور اسلامی نظریہ بتاتا ہے کہ یسوع کے بجائے ایک راہگیر یا رومی سپاہی کو سولی پر چڑھایا گیا تھا، لیکن ایک بار پھر ہمارے پاس اس کا ذرا سا بھی اشارہ نہیں، نہ ہی قرآن میں اور نہ ہی بائبل میں۔ تیسرا اور آخری نظریہ کہتا ہے کہ یسوع کو واقعی سولی پر چڑھایا گیا تھا، لیکن وہاں ان کو موت نہیں آئی بلکہ صرف غنودگی آئی تھی۔ یہ صرف یہودیوں اور رومی سپاہیوں پر ظاہر ہوا کہ یسوع صلیب پر مر گئے، مگر وہ صرف بے ہوش ہوئے تھے اور بعد میں قبر میں ڈالنے کے بعد وہ مکمل طور پر صحت مند ہو گئے۔ یسوع نے اس کے بعد قبر کے بھاری پتھر کو خود ہی ہٹایا اور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن وہ پھر گئے کہاں؟ اس وقت کے تمام گواہوں نے اس بات کو صیغہ راز میں کیوں رکھا؟ کیوں یسوع کے پیروکاروں کا یہ عقیدہ قائم رہا اور وہ اپنے مالک کے جی اٹھنے کا اعلان مستقل کرتے رہے، یہاں تک کہ اپنی جانیں بھی دیں؟ اگر وہ جعلی ہوتے تو کیا اپنی جانیں قربان کرتے؟ ان تمام نظریات میں ایک خیال مشترک ہے، یعنی یسوع کو ہرگز مصلوب نہیں کیا گیا تھا، یا کم از کم جو سولی پر مرا وہ یسوع نہیں تھا۔ اس کے پیچھے دلیل یہ ہے کہ قادر مطلق خدا اپنے نبیوں میں سے ایک نبی کو اس قدر ذلت آمیز طریقے سے مرنے نہیں دیتا، ورنہ اس طرح وہ اپنے رسولوں کو بچانے میں نااہلی کا ثبوت دیتا ہے۔ اگر یہ سچ ہوتا تو مسیحت اور اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہوتی۔ یہاں مسیحت کی مقدس کتاب انجیل کی بنیادی تعلیمات جھوٹی ثابت ہوتی اگر اسلام اور قرآن خود کو دنیا کے سامنے درست ثابت کرتے تو۔ یہ ہے اب تک مصلوب ہونے کا اسلامی نظریہ۔ آئیے اب بات کرتے ہیں کہ مسیحت اس موضوع پر کیا کہتی ہے۔ یسوع مسیح کی زندگی، تکلیف، موت اور دوبارہ جی اٹھنا مسیحی نظریے کے بنیادی اصولوں سے تعلق رکھتا ہے۔ پوری انجیل اس کے بارے میں کہتی ہے، اور انجیل کا 1/3 حصہ یسوع کے زمین پر آخری ہفتے ان کی موت اور جی اٹھنے سے متعلق ہے۔ لیکن اس سے پہلے بھی کئی صدیوں پہلے پرانے عہد نامے یعنی توریت، زبور اور خاص طور پر انبیاء آنے والے مسیح، اس کی زندگی، دکھ، موت اور زندہ ہونے کے بارے میں پیشین گوئی کرتے رہے ہیں۔ وہاں تقریباً 300 پیشین گوئیاں ہیں۔ میکا کی کتاب میں آخری پیشین گوئی ہے جو کم از کم 460 سال یسوع کے آنے سے پہلے اس بات کو بیان کرتی ہے۔ لہٰذا یسوع کی قربانی والی موت پرانے عہد نامے کی تعلیم کا منطقی نتیجہ اور تکمیل ہے۔ نئے عہد نامے میں یسوع کی ایک بار کی کامل قربانی پرانے عہد نامے کی قربانیوں کی جگہ لیتی ہے جو لوگوں کے گناہوں کے لیے بار بار پیش کی جاتی تھیں۔ ہمیں 4 اناجیل میں مختلف جگہوں پر یسوع المسیح کی موت کا مکمل بیان ملتا ہے۔ ان چاروں اناجیل کی تفصیل میں معمولی سا فرق ہے، لیکن سب آپس میں متفق ہیں کہ یسوع صلیب پر مرے، دفن ہوئے اور اس کے بعد مردوں میں سے جی اٹھے۔ یہاں تک کہ یسوع نے انجیل میں 3 بار خود اپنی موت کی پیشین گوئی بھی کی ہے۔ لوکا میں ہم نے مصلوبیت کے بارے میں درج ذیل بیان پڑھا۔ جب وہ اس جگہ پر پہنچے جسے کھوپڑی یا گولگتہ کہتے ہیں تو وہاں اسے مصلوب کیا گیا۔ اور پھر چند آیات بعد آیت 46 میں پھر یسوع نے اونچی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر یسوع نے دم توڑ دیا۔ خدا یسوع کو صلیب پر مرنے کی اجازت کیوں دیتا؟ اگر یسوع خدا کا نبی ہے تو کیا ان کی اس طرح کی شرمناک انداز میں موت خدا کے کردار پر برا اثر نہیں ڈالے گی؟ خیر، یہ سچ ہوگا، لیکن کہانی یہاں پر ابھی ختم نہیں ہوئی۔
خدا نے 3 دن بعد مردوں میں سے اسے زندہ کیا، اور اس لیے ہم حیران ہو سکتے ہیں کہ خدا کو زیادہ جلال یسوع کی صلیب پر موت سے فرار یا یسوع کا دوبارہ زندہ ہونے کے ذریعے موت کو شکست دینے سے ہے۔ یسوع کے جی اٹھنے کی کہانی انہی 4 کتابوں میں بیان کی گئی ہے جو ان کی موت کا حساب دیتی ہیں۔ یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی بات انجیلوں کے باقی حصوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ ایک بار پھر لوکا کی انجیل میں ہم پڑھ سکتے ہیں کہ یسوع کے پیروکار 3 دن کے بعد قبر پر گئے۔ انہیں ایک کھلی اور خالی قبر ملی۔ قبر کے پاس 2 فرشتوں نے ان سے کلام کیا، تم زندہ کو مردہ کے درمیان کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ یہاں نہیں ہے بلکہ زندہ اٹھا لیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں انجیل میں کئی گواہیاں درج ہیں۔ پولس رسول نے پہلے کرنتھیوں کے باب 15 آیت نمبر 3 سے 8 میں کہا، چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم تک وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے مرا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا، اور اس کے بعد پطرس کو اور پھر تمام شاگردوں کو دکھائی دیا، اور پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا، جن میں سے اکثر اب تک موجود ہیں اور بعض کی موت بھی ہو چکی ہے۔ پھر یعقوب کو دکھائی دیا، اور پھر سب رسولوں کو، اور سب سے آخر میں مجھ کو جو گویا ادھورے دنوں کی پیدائش ہوں دکھائی دیا، پھول نام ہے۔ ان میں سے بیشتر لوگوں کو مصیبت زدہ اور یسوع کے جی اٹھنے پر ایمان لانے کی وجہ سے سخت اذیت دی گئی اور قتل بھی کیا گیا۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ زندگی بھر اس جھوٹ پر قائم رہیں اور یہاں تک کہ اس کے لیے اذیت برداشت کر کے قتل بھی ہوں؟ میرے لیے سب سے زیادہ حیران کرنے والے حقائق میں سے ایک یہ ہے کہ اب 2000 سالوں میں لاکھوں لوگوں کی یسوع کے مصلوب اور جی اٹھنے پر ایمان لانے سے زندگی بدل گئی اور وہ نجات پا گئے۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں نے گواہی دی کہ ان کا مسیح کے ساتھ جسمانی طور پر بصارت اور سماعت سے سامنا ہوا۔ یہاں تک کہ میں بھی اس طرح کے واقعات کی گواہی دے سکتا ہوں، لیکن شاید کبھی اور۔ مسلمان یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ انجیل میں ان آیات کو بدلا گیا ہے، مگر اس کا ان کے پاس کوئی تاریخی ثبوت نہیں اور حقیقت کچھ اور ہے۔ مثال کے طور پر یہودی مورخ جو یسوع کی موت کے چند سال بعد پیدا ہوا تھا اور رومی شہنشاہ کے بہت قریب تھا اور مسیحیت کے مخالف تھا، اس نے اپنی 20 جلدوں کی کتاب میں، جس کو یہودی آثار قدیمہ سے جانا جاتا ہے، اس کو پہلی صدی کے 90 کی دہائی کے وسط میں لکھا۔ اس وقت ان کے سامنے ایک عقل مند آدمی ظاہر ہوا، اگر واقعی کوئی اسے آدمی کہے تو، کیونکہ وہ چونکا دینے والے اعمال کرنے والا لوگوں کا استاد تھا جو سچائی کو خوشی سے حاصل کرتا ہے، اور اس نے بہت سے یہودیوں اور بہت سے یونانی نژادوں کی حمایت بھی حاصل کری۔ وہ مسیحا تھا، اور جب پیلاطس نے ہمارے درمیان الزام کی وجہ سے اسے صلیب پر چڑھا دیا تو وہ لوگ جو اس سے پہلے ہی پیار کرتے تھے اس سے محبت کرنے سے باز نہ آئے۔ وہ ان کے سامنے تیسرے دن ظاہر ہوا، بالکل زندہ، جس طرح خدا کے نبیوں نے اس کے بارے میں ان گنت اور دیگر حیرت انگیز باتیں کی، اور آج تک مسیحوں کے قبیلے کا نام اس کے نام پر رکھا گیا ہے، ختم نہیں ہوا۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسیحی مخالف مورخ کی طرف سے یسوع المسیح کی موت، صلیب پر چڑھائے جانے اور جی اٹھنے کے بارے میں غیر بائبل اور تاریخی تنقیدی حوالہ موجود ہیں۔ اس سے بھی زیادہ بائبل کے گواہ موجود ہیں، جیسے پہلی صدی کے رومی مورخ ٹیکٹیکوس کارنیلیوس یا سویٹینیوس یا پلینی دی ینگر، سیلسس اور لوسیان، صرف چند کا ذکر ہے یہاں پر۔ اگر یسوع کا مصلوب ہونا اور جی اٹھنا ایک تاریخی حقیقت تھی تو قرآن کی سورت 4 آیت 157 میں یہ خیال کہاں سے آیا ہے کہ جناب مسیح مصلوب نہیں ہوئے، اور یقیناً صلیب پر ان کی موت بھی نہیں آئی؟ ٹھیک ہے، یہاں جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ باسیلائیڈس نامی شخص کا 2 صدی کا نظریاتی خیال ہے۔ 2 اور 3 صدیوں میں چرچ کے رہنماؤں نے اس کے بارے میں بات کی ہے۔ اس نے مشورہ دیا کہ وہ یسوع نہیں تھے جو صلیب پر مارے گئے تھے،
بلکہ یہ سائرن آف سائرین تھا جس نے یسوع کو صلیب اٹھانے میں مدد کی تھی، جس میں کچھ الجھن اور غلط فہمیاں تھیں۔ یسوع نے اپنے مخالفین اور ان لوگوں کو جو ان کو پھانسی دے رہے تھے آنکھوں میں دھول ڈالی۔ اس نے بوڑھے غریب سائرن سائمن کے ساتھ جگہوں کا تبادلہ کیا اور وہی صلیب پر لٹکایا گیا، صلیب پر کیلوں سے ٹھوکا گیا، اور یسوع سب کی نظر میں آئے بغیر وہاں سے بچ کر فرار ہو گئے اور پھر آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ یہ ایک پراسرار نظریہ ہے، یہ تاریخی نہیں ہے۔ تاریخ دان نہیں سمجھتے کہ یہ ایک لمحے کے لیے بھی ایسا ہوا، لیکن بدقسمتی سے یہ قرآن میں شامل کیا گیا اور اب ایک عقیدہ بن گیا ہے۔ اب آپ صلیب کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا میں آپ کو اس اہم واقعے کی تاریخی حیثیت کے بارے میں کچھ معقول دلیل دینے کے قابل تھا؟ مجھے آپ کے خیالات کے بارے میں سننے میں دلچسپی ہے۔ براہ کرم ذیل میں ایک تبصرہ کریں اور میں آپ کے ساتھ بات چیت شروع کرنے میں خوشی محسوس کروں گا۔ اس کے علاوہ آپ ای میل کے ذریعے بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس موضوع پر اپنے علم کو گہرا کرنا چاہتے ہیں تو میں ڈاکٹر آندریاس ماورر کی لکھی ہوئی کتاب کی تجویز کرتا ہوں۔ اپنے مسلمان دوست سے پوچھیں۔ آپ ہماری ویب سائٹ پر مزید تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں ایک کتابچے کی بھی تجویز کرتا ہوں۔ اس کتابچے میں بہت سی علمی کہانیاں، مثالیں اور تمثیلیں ہیں جو مسیحیت اور اسلام کے درمیان فرق کو ظاہر کرتی ہیں۔ یہ کتابچہ بہت سی مختلف زبانوں میں بھی دستیاب ہے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو پسند کیا ہے تو براہ کرم لائک کا بٹن دبائیں۔ میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ ہمارے لیکچر کو سبسکرائب کریں اور ہمارا لٹریچر بھی حاصل کریں۔ آخر میں یہ تجویز کروں گا کہ آپ مختلف مسیحی اور اسلامی ویب سائٹ سے بھی مشورہ کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیں، برکت پائیں اور خدا کی سلامتی آپ کے ساتھ رہے۔